ارمغان تو عدالت میں اعتراف جرم کرنے گیا تھا، لیکن وہ اچانک سے مکر کیوں گیا؟ وہ جانتا ہے کہ اس نے پولیس کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلنا کیسے ہے۔ میں نے تو صرف گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، میں تو صرف استعمال ہوا ہوں مصطفیٰ عامر کے قتل میں، اور اس کی زندگی تھی ہی اتنی۔ کیا ارمغان 6 جنوری سے پہلے اپنا مائنڈ بنا چکا تھا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنا ہے؟ 4 اور 5 کی درمیانی شب یہ ایک لڑکی پہ تشدد کر رہا ہے، اس لڑکی پہ تشدد کر رہا ہے جس کی وجہ سے آگے اس نے مصطفیٰ کا مرڈر کیا ہے۔ ارمغان کا دوست شیراز، کیا وہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی پلاننگ میں شامل تھا اس کے ساتھ؟ شیراز اس کا نوکر ہے۔ ارمغان کی گاڑی میں کیش پڑا ہوتا تھا، تو ارمغان کہتا ہے کہ اکثر 1,00,000-2,00,000 کی جو گڈیاں ہوتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی، اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ شیراز نے نکالے، لیکن میں خاموش رہتا تھا کیونکہ شیراز میرے وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا تھا جو نہ میں خود کر سکتا تھا نہ کسی اور سے کروا سکتا تھا۔ اداکار ساجد حسن، ان کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ منشیات کے اس کاروبار میں ملوث ہے؟ میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ کیا تمہارے والد کو پتا ہے؟ اس نے بولا نہیں، میرے والد کو پتا نہیں ہے کہ میں اس کام میں ملوث ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ وہ ایسے کون سے سوالات تھے جو آپ نے ساحر سے پوچھے لیکن آپ آڈینس کو نہیں دکھا سکے؟ اور کیا پولیس کا پریشر تھا کہ یہ سوال آپ نے پوچھنے ہیں، یہ سوال نہیں پوچھنے؟ یار علی بھائی، بڑا مشکل سوال کیا آپ نے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پبلک کے سامنے رکھیں۔ بہت ساری چیزیں مجبوراً ایڈٹ کرنی پڑی مجھے۔ یہ فیضی چیف نیٹ ورک ہے کیا؟ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ باقاعدہ پارٹیز آرگنائز کراتے ہیں، ان کے پاس پاکستان کی ٹی وی اسکرینز پہ دکھنے والے چہرے موجود ہیں۔ جو بات کر رہا ہوں آپ سے، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے۔ مصطفیٰ عامر کا قتل، جس نے کراچی میں چل رہے بہت سے مکروہ دھندوں کو بے نقاب کر دیا۔ ارمغان کے قریبی دوست ارمغان کی ذہنیت اور دوستوں کے ساتھ اس کے رویے کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ساحر حسن نے جیل میں ایک صحافی کے سامنے وہ کون سے انکشافات کیے جو آپ کو حیران کر دیں گے؟ جیل سے ساحر حسن کا انٹرویو کرنے والے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بابر سلیم، جنہوں نے اس کیس کو بہت قریب سے دیکھا، وہ آج آپ کے سامنے بہت سے حقائق رکھیں گے۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ بابر صاحب، مصطفیٰ عامر قتل کیس میں آج آپ سے وہ حقائق جانیں گے جو عام طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ علی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو آپ نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک کچھ حقائق پہنچا سکوں۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب منظر عام پہ آ چکی ہیں، کافی کچھ ایسا ہے جو لوگ جانتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ کافی حد تک رپورٹرز کی طرف سے سوشل میڈیا چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ پبلک ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر سوالات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپس ریکور کیے، جس دن ریڈ ہوا ارمغان کے گھر پہ اور پولیس نے وہاں سے بے تحاشا لیپ ٹاپس ریکور کیے، وہ ایف آئی اے کو دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایف آئی اے کے حوالے یہ لیپ ٹاپس فوری طور پہ ہو جانے چاہیے تھے، ان کی فوری طور پہ فورنزک ہو جانی چاہیے تھی، اس کے اندر سے نکلنے والے ڈیٹا کے حوالے سے فوری طور پہ تحقیقات کا آغاز کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن بہت تاخیر کی گئی، بہت تاخیر کی گئی۔ اتنی تاخیر یقینی طور پہ جس وقت یہ کیس عدالت میں جائے گا اور ارمغان کے لائرز اس پر ڈیبیٹ کریں گے، جرا کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پروسیکیوشن کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ ایک خط لکھا بھی گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس نے بہت زیادہ چیزوں میں ڈیلے کیا ہے۔ یہ جو ڈیلے ہے یہ غیر معمولی ہے۔ مطلب آپ جب کراچی میں ہم اس قسم کے کیسز کو دیکھتے ہیں جس میں کچھ ریکوریز ہوں، کیس پراپرٹیز ہوں، ان کیس پراپرٹیز کو اگر فورنزک لیب تک پہنچانا ہو تو پولیس تاخیر نہیں کرتی ہے، یا پھر ان کیس پراپرٹیز کو کسی اور سسٹر ایجنسی کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کچھ کام کرنا ہو تو پولیس تاخیر نہیں کرتی ہے۔ یہ 20-25 دن کا ڈیلے ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے لائرز کی جانب سے جنہوں نے ارمغان کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ پولیس نے ٹیمپر کر دیے لیپ ٹاپس، اپنی جانب سے چیزیں ڈال دیں۔ مطلب میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ سب پاسبلٹیز ہیں۔ وہ ویپن جو ریکور ہوا ارمغان کے گھر سے، حیران کن طور پہ اس کی فورنزک رپورٹس ابھی تک جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں نہیں پتہ ہے پولیس کو کہ وہ کہاں سے خریدا گیا، اس کے فورنزک ہونے تھے، اس سے پہلے وہ کسی واردات میں یہ ویپن استعمال ہوا یا نہیں ہوا، پولیس اب تک زیرو ہے، اس کا فورنزک نہیں کرا سکی۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ پھر ایک جو کال آئی سامنے
جس میں مصطفیٰ کے پیرنٹس سے پیسے مانگے گئے، تاوان طلب کیا گیا۔ انیشلی تو یہ کیس صرف اغوا کا تھا اور ڈسٹرکٹ پولیس اس کو ڈیل کر رہی تھی۔ جس وقت یہ میسج آیا ہے، یہ کال آئی ہے جی کہ آپ نے تاوان دینا ہے اور وہ بھی بیرون ملک دینا ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کی جو سیکشن ہے، تاوان کا سیکشن اس کے بعد ایڈ ہوا ہے۔ یہ کال کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، یہ کرنے والا کون تھا، یہ سب فورینزک ہونا تھا۔ اس فورینزک کا بھی ابھی تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں جو کہ کیس کو آگے مدد فراہم کرتی ہیں، پروسیکیوشن کو، ارمغان کو سزا دلوانے میں مدد فراہم کرتی۔ پولیس کی جانب سے تاخیر ہوئی ہے اور یہ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہ ڈی آئی جی سی آئی اے کے پاس ہیں، نہ ایس ایس پی اے وی سی سی کے پاس ہیں۔ مصطفیٰ عامر کی مدر وجیہہ عامر کو جو رینسم کال کی گئی تھی، وہ آپ کی انفارمیشن میں آیا کہ وہ کال کس نے کی تھی اور کہاں سے کی گئی تھی؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کس نے کال کی اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، ریزنز کیا تھے۔ لیٹ سے کہ اگر مار ہی دیا تھا، ارمغان نے مصطفیٰ کو مارنے کا 100% پلان تھا اور وہ مار چکا تھا 6 جنوری کو ہی، یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اعترافی بیان میں کہہ چکا ہے۔ اس کا جو شیراز دوست ہے جو کہ اس کا ساتھی ملزم ہے، شریک ملزم ہے اس بے ایمانہ قتل میں، وہ کر چکا ہے قبول اس بات کو۔ تو پھر یہ اس کال کا کیا جانا یا تو انویسٹیگیشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تھی، کی کس کی جانب سے کی ہے، یہ کال کی کس نے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ میری اطلاع یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ اس وقت اس حوالے سے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ پولیس کے اینڈ پہ اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا سکا، پولیس بالکل زیرو ہے اس پہ، لیکن ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ اس حوالے سے محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ آخر یہ کال ہوئی کہاں سے۔ ارمغان سے جو موبائل فونز ملے ہیں ان کی فورینزک رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ پولیس کے جو ڈیلیز ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے حقائق ابھی تک پس پردہ ہیں، سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ تو وہ موبائل کی فورینزک رپورٹ آئے، اگر اس موبائل سے یہ کال کی گئی ہے یا میسج بھیجا گیا ہے تو پھر تو بڑا کلیئر ہو جائے گا اور یہ ایک بہت ٹھوس ثبوت ہوگا ارمغان کے خلاف اس مقدمے میں۔ لیکن اگر یہ وہاں سے بھی ثابت نہیں کر پاتے ہیں، فورینزک ایویڈنسز ہیں اس میں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی ہے کہ یہ کال ارمغان کی جانب سے کی گئی تھی، تو پھر جو تاوان کی دفعہ ہے اس کو ایڈ کرنے پر بھی جرا کی جائے گی اور لانگ رن میں جو ہے وہ ممکنہ طور پہ اس کیس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ارمغان تو عدالت میں اعتراف جرم کرنے گیا تھا، لیکن وہ اچانک سے مکر کیوں گیا اور اس نے ایسا کیوں کہا کہ مصطفیٰ عامر کا جو مرڈر ہے اس کے پیچھے اسرائیلی ایجنسی موساد ہے؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارمغان بہت شاطر آدمی ہے، بہت سے زیادہ شاطر آدمی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا کیسے ہے، وہ پولیس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پریشان کر سکتا ہے۔ انیشلی جب اس کو گرفتار کر کے لائے تھے تو آپ کو یاد ہوگا، اب تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ ڈرامے کر رہا تھا، اس پہ ذرا سی سختی کرتے تھے، اس سے ذرا سوال جواب زیادہ ہو جاتے تھے تو یہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتا تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ عدالت میں بھی یہ بے ہوش ہوا، یہ ڈرامہ اس نے وہاں بھی کیا۔ تو اس کو یہ پتہ ہے کہ پولیس کو تنگ کر کے رکھنا ہے اور حقائق تک رسائی کے درمیان رکاوٹیں یہ از خود کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، جو آپ نے سوال کیا عدالت میں کیا ہوا تھا، اس روز یہ جو آئیو ہے یہ کانفیڈنٹ تھے جی کہ اس نے چونکہ ویڈیو ریکارڈ کرا دی اپنی اعترافی بیان، تو اب یہ عدالت میں بھی میجسٹریٹ کے سامنے بھی یہ اعترافی بیان دے دے گا۔ تو میجسٹریٹ نے جس وقت اس کو یہ بتایا ہے کہ تم یہ بیان دو یا نہ دو، یہ بیان تمہارے خلاف استعمال ہوگا اگر تم دو گے، اور اگر تم نہیں دو گے یا دو گے تو دونوں صورتوں میں تم کو جیل کسٹڈی کر دیا جائے گا، تم جوڈیشل کسٹڈی ہو جاؤ گے اور جیل چلے جاؤ گے۔ جس وقت اس نے یہ سنا کہ اس کی جان اے وی سی سی سے چھوٹ گئی، مزید انٹروگیشن نہیں ہوگی اور بیان دینا اور نہ دینا دونوں برابر ہے اور میں اب جیل چلا جاؤں گا، یہ اسی وقت مکر گیا۔ اس نے بولا میں نے کوئی بیان نہیں دینا۔ اس کے بعد پھر وہ اس کی عجیب و غریب قسم کی گفتگو جو وہ پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا تھا، کیونکہ میں شاید واحد رپورٹر ہوں جس نے اس کے کوئی 5 دوستوں کو انٹرویو کیا، اس میں سے 2-3 تو ہم نے آن ایئر بھی کیے ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں، میرے ٹی وی چینل پہ بھی چلے ہیں۔ تو اس کے دوست بھی یہ بتاتے رہے مجھے کہ یہ عجیب و غریب گفتگو کرتا تھا جس کو سن کر لوگ یا تو ہنس سکتے ہیں یا پھر حیران ہو سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ آپ نے جو ارمغان کے دوستوں کا انٹرویو کیا، ارمغان کے دوست کیا بتاتے ہیں ارمغان کی نیچر کے بارے میں؟ اور جو مصطفیٰ عامر اور ارمغان تھے، کیا آپس میں دوست تھے؟ ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ دیکھیے، جو یہ ایک ینگسٹرز کا فرینڈ سرکل ہے جو سارے کے سارے نشے کے عادی ہیں انفارچونیٹلی۔
یہ تمام لوگ نشہ کرتے ہیں، اور ابھی تک صرف ویڈ کی بات کی جا رہی ہے، یہ اور ڈرگس بھی لیتے ہیں، شراب ان کی گیدرنگ میں کامن ہے۔ میں نے کچھ ویڈیوز حاصل کی تھیں، جو ایک برتھ ڈے سیلیبریشن ہے جو ارمغان کے گھر میں ہو رہی ہے، اس میں شراب کی بوتلیں بکھری پڑی ہیں، بیئر کے کین بکھرے پڑے، وہ نظر آ رہا ہے کہ کس قدر 4-5 لڑکے مل کے جو ہے وہ الکوہل کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ ویڈ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ فرینڈ سرکل جو ہے ان کا، جو دوستی ہے ان کی، یہ دراصل پینے پلانے کی حد تک تھی۔ یہ بیٹھتے تھے، مجھے اس کے دوستوں نے برملا ایک بات کی ہے، بڑا کلیئرلی انہوں نے مجھے بتایا کہ ارمغان کسی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کے 2 دوستوں کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا پاسبل نہیں ہے کہ ارمغان کسی کا دوست ہو جائے۔ بے انتہا شکی آدمی ہے، بے انتہا غصے کا تیز آدمی ہے، بے انتہا جابر سخت مزاج آدمی ہے، بے انتہا چیزوں کو چھپا کر رکھنے والا آدمی ہے۔ اپنی دوست اور فرینڈ سرکل میں بھی وہ جو ہے اس کو ہر وقت یہ رہتا تھا کہ کوئی دوست جو ہے وہ اس کی کوئی چیز لیک نہ کر دے۔ اس کی گیدرنگ میں آپ موبائل فون یوز نہیں کر سکتے تھے، اس نے باؤنسرز رکھے ہوئے تھے، دوست جب پارٹی کرتے تھے بیٹھ کے تو وہ ان باؤنسرز جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کسی دوست کو اجازت ہی نہ دیں کہ وہ موبائل فون یوز کر سکے۔ واش روم جانے کے لیے بھی ارمغان سے باقاعدہ اس کے گھر میں اجازت لینی پڑتی تھی، کال سینٹر تک پہنچنا تو امپاسبل تھا۔ جہاں تک مصطفیٰ اور ارمغان کے تعلقات ہیں، اس کے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ دوستی نہیں تھی، یہ دراصل ارمغان کے پاس اس طرح کی کانٹیکٹس نہیں تھے جو مصطفیٰ کے پاس تھے، جس کے تھرو وہ امپورٹڈ ویڈ لاتا تھا۔ جو میں نے اب تک انڈرسٹینڈنگ ہے میری وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے ساحر کو بھی انٹرویو کیا، ساحر کے ساتھ بھی کافی وقت گزارا، اس سے میں نے سارا معاملہ سمجھا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساحر اور مصطفیٰ عامر یہ 2 لڑکے ایسے ہیں جن کے پاس امپورٹڈ ویڈ جو کیلیفورنین ویڈ ہے وہ منگانے کے کانٹیکٹس موجود تھے، اور جو ارمغان ہے اور جو دیگر دوست ہیں، جو دیگر فرینڈ سرکل ہے ان کا، یہ اس ویڈ کی لت میں مبتلا تھے۔ یہ کمپیریٹیولی مہنگی ویڈ ہے، کمپیریٹیولی اس کا گریڈ اوپر ہے ایرانی ویڈ سے، یہ اچھی نسل کی ویڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی کوالٹی کی ویڈ ہے، اور اس ویڈ کے کانٹیکٹس ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ سے ارمغان رابطے میں رہتا تھا، ساحر سے جا کے لیتا تھا، ساحر کے پاس نہیں ہوتی تھی تو مصطفیٰ سے لیتا تھا، اور یہ جھگڑا بھی شروع ہوا جو اس کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ 1.5-2 لاکھ روپے کا مسئلہ تھا، ویڈ کی پیمنٹ تھی، مصطفیٰ کو یہ کر نہیں رہا تھا، ارمغان نے روکے ہوئے تھے پیسے کہ جی آپ نے جو مجھے سٹف دیا ہے، یعنی کہ جو ویڈ دی ہے وہ اس کوالٹی کی نہیں ہے جس کی آپ نے مجھ سے پیمنٹ لی ہے۔ جب مصطفیٰ نے اس کو وہ چیز دے دی تو اس نے پھر ایکسٹرا پیسے اور مصطفیٰ کو دے دیے کہ مجھے یہ چونکہ کوالٹی بہت اچھی ہے اور آج کل تم بتا رہے ہو کہ بڑی مشکل سے اویلیبل ہے تو جتنی لا سکتے ہو لے آؤ، تو کوئی وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا مسئلہ تھا، وہ بڑھ کے 4 لاکھ تک چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لڑکیوں کے معاملات آئے، بڑا واضح ہے یہ کہ اس میں نہ صرف ایک پرسنل گرج ہے جو کہ پیسوں کے معاملے پہ شروع ہوا، پھر اس نے طول پکڑا، یہاں تک کہ ایک لڑکی بیچ میں آئی اور معذرت کے ساتھ ایک قبیح فعل کے دوران ایک واقعہ ہوا، اس واقعے سے جڑ کر پھر جو ہے وہ مصطفیٰ کی جانب سے اس کو ارمغان کو جو ہے وہ ٹیز کیا جانے لگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بلا کر گھر پہ یا مصطفیٰ کے آنے پر اپنے گھر پہ اس کو تشدد کیا اور پھر لے جا کے جلا دیا۔ آپ نے تو اس کیس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیا ارمغان 6 جنوری سے پہلے اپنا مائنڈ بنا چکا تھا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنا ہے، یا اس دن حالات ایسے بنے جس کی وجہ سے قتل ہو گیا؟ ہی واز ویری کلیئر، یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں نے بہت تھورلی انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کیس کو، بہت قریب جا کر بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے جو لوگ شاید نہیں دیکھ سکے۔ میں آپ سے کہوں کہ میں نے بہرحال یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، شاید میں آپ کو بتا نہیں سکوں، لیکن میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، تو یہ ذہن بنا چکا تھا۔ اس کو ذرا کنیکٹ کریں گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک لڑکی ہے زوما ڈیفنس کی رہائشی ہے۔ زوما وہ لڑکی ہے جس نے 4 اور 5 جنوری کی درمیانی شب یہ ارمغان کے گھر میں تھی، اس کے کال سینٹر میں کام کرتی تھی۔ ارمغان نے اس سے ایک اس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق کچھ کام کروایا، اور اس دوران جو ہے وہ کچھ ناچاقی ہو گئی ارمغان کے اور اس کے درمیان زوما کے، اور اس نے زوما پر تشدد کیا۔ اب جو زوما کی ایم ایل رپورٹ ہے یہ 2 مہینے کے بعد ایم ایل ہوا ہے۔ انیشلی یہ گئی ایک جس وقت اس نے مارا اس کو ارمغان نے زوما کو، اس وقت یہ گئی کراچی میں کالا پل کے نزدیک ایک اٹس اے ویری نون میڈیکل سینٹر، وہ وہاں گئی، وہاں جا کے اس نے کہا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں اس کی فیملی آئی، اس نے اپنی فیملی کو بتایا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ لوگ انیشیل ٹریٹمنٹ لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پیچھے 6 جنوری کا واقعہ ہوتا ہے، ارمغان گرفتار ہو جاتا ہے،
ارمغان سے انٹروگیشن میں زوما کا نام پتہ چلتا ہے. جب زوما کو بلایا جاتا ہے تو یہ 2 مہینے کے بعد, یعنی جنوری میں یہ ہوا معاملہ, اس پہ تشدد, 2 مہینے کے بعد زوما کو لے کے جایا جاتا ہے جناح مارچ میں. اور جناح میں جو ڈاکٹرز اس کی ایم ایل رپورٹ بناتے ہیں, جو اس کا انیشیل میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں, وہ میرے پاس رپورٹ موجود ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے جسم پہ شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں پہ وار نہ کیا گیا ہو. اس کی رائٹ سائڈ سب سے زیادہ ڈیمیج, اس کی ایک انگلی فریکچر, اس کی تھائس پہ, گھٹنوں پہ, کاف پہ, بازو پہ, نی پہ, اینکل پہ, ہر جگہ جو ہے وہ نیل اور ورم پڑے ہوئے ہیں. اس کے پٹھے سخت ہو گئے ہیں پٹ پٹ کے. اور وہ ایم ایل رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی سخت لکڑی جیسی چیز سے اس پر یہ تشدد کیا گیا ہے. تو 4 اور 5 کی درمیانی شب یہ ایک لڑکی پہ تشدد کر رہا ہے, اس لڑکی پہ تشدد کر رہا ہے جس کی وجہ سے آگے اس نے مصطفیٰ کا مرڈر کیا ہے. اس لڑکی کا اور مصطفیٰ کا ڈائریکٹ کوئی لین دین نہیں ہے ایسا کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ریلیشن نہیں ہے. لیکن صرف اس لیے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو رات کو واقعہ ہوا وہ مصطفیٰ کو پتہ چل گیا, مصطفیٰ نے اس پہ ارمغان کو ٹیز کیا. تو میرا گمان یہ ہے کہ جس اسٹک سے اس نے زوما پہ تشدد کیا, اسی اسٹک سے اس نے مصطفیٰ عامر پہ بھی, بچے پہ تشدد کیا. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ واٹ واز دا اینڈ آف دا اسٹوری. ارمغان کا دوست شیراز, کیا وہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی پلاننگ میں شامل تھا اس کے ساتھ, یا موقع پر اس نے مدد کی صرف؟ دیکھیے, انپریڈکٹیبل آدمی ہے ارمغان. ارمغان کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. یہ پل میں تولا ہے, پل میں ماشا ہے. اور یہ الفاظ ہیں اس کے دوستوں کے. وہ کہتے ہیں یہ ہنستے ہنستے عجیب حرکتیں شروع کر دیتا تھا. مجھے اس کے ایک بہت قریبی دوست نے یہ بتایا کہ ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے, ایک گلاس رکھا ہوا تھا, گلاس میں پانی تھا, میرا ہاتھ لگا, پانی گر گیا ارمغان کے پیر پہ اور اس نے اٹھ کے مجھ کو مارنا شروع کر دیا. میں نے اس سے پوچھا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو بول رہا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے پیر پہ پانی گراؤ. مطلب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کسی نے اس کو آرڈر دیا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے کسی بھی طریقے سے. تو ارمغان ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے. پیسے اور نشے کی زیادتی نے اس آدمی کی جو ظلم کرنے کی عادت ہے, جو سخت گیر طبیعت ہے, اس کو مزید اس میں پختگی ڈال دی تھی. شیراز اس کا نوکر ہے. عمومی طور پہ لوگ دوست کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں تو شیراز کو یہ نوکر کی طرح رکھتا تھا. شیراز کو ملتے تھے پیسے. ایک جگہ پہ اس نے یہ بھی بتایا ارمغان نے, شاید بہت لوگوں کو یہ بات علم میں نہیں ہو, کہ ارمغان کی گاڑی میں کیش پڑا ہوتا تھا. تو ارمغان کہتا ہے کہ اکثر 1,00,000 2,00,000 کی جو گڈیاں ہوتی تھیں وہ غائب ہو جاتی تھی, اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ شیراز نے نکالے, لیکن میں خاموش رہتا تھا کیونکہ شیراز میرے وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا تھا جو نہ میں خود کر سکتا تھا نہ کسی اور سے کروا سکتا تھا. تو جس وقت مصطفیٰ عامر پہ یہ بےایمانہ تشدد کیا جا رہا تھا اس وقت شیراز موجود تھا. یہ کہنا کہ شیراز پہلے سے پلاننگ کا حصہ تھا یہ تو مشکل ہے, لیکن شیراز نے وہاں ہوتے ہوئے نہ بچانے کی کوشش کی, نہ ارمغان کو روکنے کی کوشش کی. نہ صرف اتنا بلکہ اس کے ساتھ گاڑی میں اس کو اتنی زخمی حالت میں اس کی ڈگی میں ڈالنے میں مدد کی, پھر ساتھ بیٹھ کے اس مقام تک گیا وہ ساتھ ارمغان کے, وہاں لے جا کر جلاتے ہوئے وہ وہاں موجود رہا. اس کے بعد وہ واپس آیا, ارمغان یہاں سے فرار ہوا, یہ اس کے ساتھ گلگت چلا گیا. شیراز مطلب یہ آپ اس کو پورا دیکھیں گے پورے واقعے کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ براہ راست سہولت کار ہے, شریک مجرم ہے, اور اس نے مکمل مدد و معاونت کی ہے ارمغان کی مصطفیٰ عامر کے قتل, اغوا اور اس کے بعد روپوشی کاٹنے میں, چھپنے میں. مصطفیٰ عامر کے قتل میں ارمغان کے والد کامران قریشی کا کیا رول تھا؟ یہ دراصل صرف بایولوجیکل پروڈکٹ نہیں ہے ان کی, کامران قریشی کی, یہ سائیکالوجیکل پروڈکٹ بھی کامران قریشی کی ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہیں. دیکھیے کرمنل تو ہیں, یہ تو کوئی شک اب رہا نہیں نا, گھر میں انلیگل کال سینٹر چلا رہے اور اندھا پیسہ کما رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, ان کے پینشن فنڈز کو کھا گئے ہیں, لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو کھا گئے ہیں. انٹرنیشنل کرائم ہے, لوکل کرائم بھی نہیں ہے, اور خوفناک کرائم ہے. یہ ملوث ہیں ساتھ. یہ پولیس مقابلے, اب تو خیر پولیس مقابلے میں اس کی گرفتاری ڈال دی ہے کامران قریشی کی پولیس نے آج, اور اس کو شریک ملزم قرار دے دیا ارمغان کے ساتھ. تو یہ گرفتاری ڈلنا پولیس کی جانب سے بظاہر تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ مقابلے میں ساتھ ملوث تھے. یہ پولیس سے مقابلہ کیوں کر رہے تھے؟ کیا صرف کال سینٹر کو بچانے کے لیے اس حد تک کوئی جا سکتا ہے؟ نہ, میں نہیں مانتا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے نے کس بےایمانہ تشدد اور بےایمانہ طریقے سے, ظالمانہ طریقے سے ایک نوجوان کا قتل کیا ہے, اس کو جلایا ہے, اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب پولیس سر پہ آ گئی ہے,
ہم پکڑے جائیں گے. یہ جو انہوں نے ارمغان کے پکڑے جانے کے بعد طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا عدالتوں میں اور سڑکوں پہ، یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے، اچھلتے کودتے، چیخنا چلانا، ٹی وی چینلز پہ بدتمیزیاں کرنا، یہ دراصل اس کرائم کو دبانے کی کوشش تھی. یہ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے تھے. مصطفیٰ عامر کے قتل کو توجہ دینے کے بجائے لوگ اس آدمی یعنی کامران قریشی کی شخصیت پہ زیادہ توجہ دے، اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے. لیکن بالآخر پولیس نے اپنا کام کیا، انہیں گرفتار کیا. اب ان کو پولیس مقابلے کی ایف آئی آر میں بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو یہ میں تو مطلب میری ذاتی رائے ہے، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ایسا ہوگا، لیکن ان کو مصطفیٰ عامر کے ساتھ قتل کے مقدمے میں معاونت کرنے کے جرم میں بھی شامل دفع کرنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. مصطفیٰ عامر کے قتل کے مقدمے میں بھی سہولت کاری انہوں نے کی ہے، اس کو فرار ہونے کے راستے دیے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ قانون آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن ابھی تک خیر نہیں ہوا ہے کچھ اس حوالے سے. مجھے امید ہے فیوچر میں اس حوالے سے بھی کامران قریشی کے لیے پولیس مشکلات بڑھائے گی. پولیس انٹیروگیشن کے دوران کیا ارمغان ایزیلی بریک ہو گیا تھا اور سچ بتاتا رہا پولیس کو، یا وہاں پر بھی ڈرامے کرتا رہا؟ دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملزم، اور وہ جب ارمغان کے جیسا ملزم ہو جس کو پولیس کو مسلسل پیسے کھلا کر اپنے کام کرانے کی ماضی میں عادت رہی ہو، اور وہ ان چیزوں میں کامیاب بھی ہوتا رہا ہو کہ پولیس کو پیسے دے اور اپنے کام کرا لیے، ایک دفعہ بھی کچھ پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا، اس کا انیشیلی بریک ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پھر جس قدر وہ سخت طبیعت آدمی ہے، وہ ہر چیز برداشت کر جائے لیکن اپنا جرم قبول نہ کرے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے متفرق بیانات تھے، کبھی کچھ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا. ابھی بھی دیکھیں نا آپ، جو آخری اسٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے آیا ہے اس کا کہ جی میں نے تو صرف گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، میں تو صرف استعمال ہوا ہوں مصطفیٰ عامر کے قتل میں، اور اس کی زندگی تھی ہی اتنی، اللہ نے آپ اس کی سوچ دیکھیں. یہ عدالت کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش، تفتیشی افسر کو مسلسل ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش. تو بہت شاطر آدمی ہے. اس نے عدالت میں بیٹھ کے جس دن گواہ پیش ہوئے ہیں اس کے ملازمین پولیس نے پیش کیے ہیں 2، تو اس دن بھی مجھے یاد ہے یہ عدالت میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا شیراز کو کہ مضبوط رہنا، ٹوٹنا نہیں، اور ہم نکل جائیں گے اس کیس سے جلدی. جس پہ شیراز نے اس کو بولا کہ نہیں میں نے کوئی بیان نہیں دیا ہے، جب کہ وہ بیان دے چکا تھا. تو اتنا آسان نہیں تھا اس کو توڑ دینا، اور ابھی بھی آسان نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے، وہ ویڈیو ریکارڈ کرا دی اس نے پولیس کے پریشر میں آ کے. 164 کا بیان وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہا، وہ کہتا میں نہیں دیتا. اس کو سارے رستے آتے ہیں، سارے طریقے آتے ہیں. بہت شاطر لڑکا ہے، اور مطلب آپ دیکھیے نا، اتنا بڑا کالے دھندے کا امپائر کھڑا کر لینا اتنے سالوں میں، اربوں روپے، مطلب 3 سے 4 لاکھ ڈالر مہینہ یہ کما رہا تھا، اور یہ 10 کروڑ کے آس پاس یہ رقم ہے پر منتھ. یہ پاکستان سے باہر لوگوں کو اسکیم کرنا، ان 2 انٹرنیشنل امریکن کمپنیز کے نام پر یہ کام کرنا، اپنے ایجنٹس کو باقاعدہ ان چیزوں کے لیے تیار کرنا کہ آپ ان 2 امریکن انٹرنیشنل کمپنیز کے ایجنٹس بن کے امریکہ میں کال کریں گے، امریکن نیشنل سے بات کریں گے، ان کا آپ بھروسہ لیں گے، اس بھروسے کو حاصل کرنے کے بعد آپ ان سے پیسے اینٹیں گے، اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس خالی کر دیں گے، ان کے بینک کی تمام جو معلومات ہیں، حساس معلومات ہیں، وہ لینے کے بعد آپ سوچیں اس کا دماغ کس نوعیت کا ہے. یہ بہت شاطر آدمی ہے. تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا ہے، اور میں ابھی بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ عدالت میں اس نے قبول نہیں کرنا کہ اس نے قتل کیا تھا. کچھ بھی ہو جائے، پولیس بہت کوشش کی ہے پولیس نے، لیکن عدالت میں یہ پھر مکرے گا. یہ اور بات ہے کہ جو ٹیکنیکل ایویڈنسز ہیں، جو فورنزک ایویڈنسز ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم سب اس کا ایک عبرت ناک انجام ضرور دیکھیں گے. ارمغان کے جو انلیگل کال سینٹرز ہیں اس کے اگینسٹ اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے؟ دیکھیں، ارمغان کے کال سینٹر کے ایجنٹس جو ہیں ان کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ایف آئی اے لے چکی ہے. ان کے CNICs، وہ ان کے ایڈریسز، ان کے ٹیلی فون نمبرز، جتنا ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ اب ایف آئی اے کے پاس موجود ہے. اور جہاں جس کو بطور گواہ یا پھر بطور ملزم شامل کرنا ہوا، ایف آئی اے کے لیے اب کمپیریٹیولی آسان ہو گیا ہے ان تمام کال سینٹر ایجنٹس کو اس مقدمے میں کسی بھی شکل میں استعمال کرنا. اب رستہ کھل گیا ہے ایف آئی اے کے لیے. ارمغان کے پاس تو بے تحاشا بلیک منی ہے، کیا وہ پولیس کے سامنے سہولیات لینے کے لیے پیسے کا استعمال کر رہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پاکستان کے سسٹم میں کوئی ایک کیس تو ہے نہیں. آپ کو یاد ہوگا نتاشا کا ایک کیس ہوا ابھی حال ہی میں کراچی میں، اس نے گاڑی چڑھا دی، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ فیملی نے اگر دیت لی تو یہ شرعی طور پہ ان کا حق ہے، میں اس کو برا نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود نشے کی حالت میں گاڑی چلانا ایک جرم ہے. اگر
آپ نے قتل خطا پہ دیت دے دی ہے کسی کو تو نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے کیس میں تو سزا ہونی چاہیے، لیکن بظاہر ابھی تک خیر وہ کیس چل رہا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی سزا اس میں ہو پائے گی۔ آپ نے ایسے میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں جس میں پیسہ اور طاقت جیت گئی، پاکستان کا قانونی سسٹم ہار گیا۔ پاکستان کے نظام انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماڈرن جسٹس سسٹم تو نہیں ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس کو تو یہ میچ ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو وہی انگریز کے دور کے بنے ہوئے قوانین ہیں جن کو آج تک پاکستان میں ہم فالو کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی کچھ امینڈ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی قانون امینڈ کر دیتے ہیں، تو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں۔ نئے قوانین کی ضرورت ہے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو یہاں کے بسنے والوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نہ صرف آسان زندگی فراہم کریں بلکہ قانون جو ہے وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کے جرم کی سزا جلد از جلد اور پوری دے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ نے کیس شروع کرنا ہے نیچے جوڈیشل مجسٹریٹ سے، اس نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل لگنی ہے، پھر سپریم کورٹ میں اپیل لگنی ہے، سالوں پینڈنگ رہتے ہیں کیسز، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملزم کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس یوز ہوں گے اس کیس میں بھی، اور اس کو پرولونگ کیا جائے گا۔ ان دا مین ٹائم کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے پروسیکیوشن کو یا پھر تفتیش کو جو ہے وہ تبدیل کروا دیا جائے۔ تبدیل سے میرا مراد یہ ہے کہ اس کو کمزور کروا دیا جائے اور پھر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ لانگ رن میں تو ممکن ہے، لیکن ابھی اس وقت اس اسٹیج پہ جس طرح میڈیا کا سوشل میڈیا کا پریشر ہے، لوگوں کے ایموشنز کنیکٹڈ ہیں اس کیس کے ساتھ، تو شاید فوری طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ پیسہ چل جائے اور کسی طریقے سے ارمغان جو ہے اس کو کوئی سہولیات ملنا شروع ہو جائے، لیکن لانگ رن میں ہو کین سے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اب ساحر حسن کی بات کریں، آپ نے جیل میں ساحر حسن کا بہت ہی ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا۔ ساحر حسن منشیات کے اس مکروہ دھندے میں کیسے پھنس گیا؟ دیکھیے، ساحر بڑا ڈیفرنٹ لڑکا ہے۔ میں یہ کہوں نا کہ یہ پاکستان کی برگر کلاس ہے، کیونکہ ساحر سے بات کرتے ہوئے جس وقت میں نے اس سے کہا کہ یار میں تم سے سوال آن کیمرہ کروں گا اور میں تمہیں ریکارڈ کروں گا، تو اس نے مجھ کو، میں اس کو آپ کو بتا دوں اس نے مجھے کہا کیا، اس نے بولا جی یس پلیز یو کین۔ وہ اردو زیادہ نہیں بول سکتا ہے، مجھے بار بار انٹرپٹ کرنا پڑ رہا تھا اس سے کہ میری جو آڈینس ہے وہ اردو سمجھتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر قسم کا آدمی تمہاری بات سنے تو تم اردو بولو۔ تو یہ وہ کلاس ہے جس کو اپنی قومی زبان بھی کوئی بہت اچھی نہیں آتی ہے۔ تو اس کلاس میں، اس سرکل میں جس میں یہ موو کر رہے ہیں، وہاں پہ تو یہ انفارچونیٹلی یہ نشہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے نا۔ ویڈ کو اب ایک جو پاکستان کی اپر کلاس ہے وہ تو نشہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے، وہ تو لائف سٹائل بن چکا ہے، چرس بھی ویڈ بھی، اور اب کسی درجے میں یہ کوکین بھی جو ہے وہ لائف سٹائل بنتا جا رہا ہے۔ اس کو ایک کلاس، پاکستان کی سرٹن کلاس، اس نے نشہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر ویکنڈ پہ عورتیں بھی، لڑکیاں بھی اور مرد بھی، اختلاط بھی ہے اور اس میں اس کا استعمال بھی ہے، اور بعض لوگ روٹین میں یوز کرتے ہیں، صبح سے شام تک یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ساحر انہی لوگوں میں ہے جو اس کا ورسٹ ایڈکٹ ہے، صبح سے شام تک۔ اور اس کی چونکہ ایکسس میں آ گئی تھیں چیزیں، اس کے کانٹیکٹس میں لوگ آ گئے تھے، جب یہ اس طرح کے پارٹیز میں، مطلب اس طرح کے سرکل میں آپ موو کر رہے ہوتے ہیں، ناٹ پارٹی بھی یہ کرتا رہا ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ہم نے لوگوں کو دکھائی بھی ہیں۔ تو جب آپ اس سرکل میں موو کرتے ہیں تو آپ کو مختلف لوگ اپنے جیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کا کئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، کسی کا کئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک کزن ہے، اس کزن کے جو دوست ہیں وہ باہر سے منگوانے کے چیمپئن ہیں، اس کا ان سے رابطہ ہو گیا۔ اس نے چونکہ یہ باہر سے آ رہی تھی، لاکھوں روپے کی ویڈ یہ خود استعمال کر رہا تھا، تو اس نے اس پیسے کو بھی کور کرنا تھا، ساتھ میں کچھ پیسہ کمانا بھی تھا۔ اس نے ان سے ویڈ زیادہ منگانی شروع کی۔ اس میں ایک نام بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے بازل۔ میں اس کی ڈیٹیلز معذرت کے ساتھ فوری طور پہ پبلک نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ کام چل رہا ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ بازل کون ہے، بازل کیا کریکٹر ہے، اس کا کیا رول ہے، بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے۔ وہ جس دن ایکسپوز ہوگا، جس دن پولیس اس کو گرفتار کرے گی، اگر کر پائی تو آپ ساحر کو بھی بھول جائیں گے، اور وہ آج کل ہم فیضی پہ کام کر رہے ہیں، فیضی چیف نیٹ ورک، آپ اس کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ دونوں بہت بڑے نیٹ ورکس تھے، لیکن جس دن بازل سامنے آیا آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ویڈ کس طریقے سے آ رہی ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی ویڈ ہے جو یہ لوگ منگا لیتے ہیں آسانی سے۔ اس میں کسٹم فیل ہو گئی ہے، اس میں اینٹی نارکوٹکس فیل ہو گئی ہے، اس میں سندھ کا جو ایکسائز اینڈ کنٹرول آف نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے فیل ہو گیا ہے،
لوکل گراؤنڈ پہ پولیس فیل ہو گئی ہے. ان لڑکوں نے جو ماڈرن ڈے ڈرگ کے استعمال، اسمگلنگ اور اس کو پبلک کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو ایسا لگتا ہے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں. اور یہ بچے ان سے کئی ہاتھ آگے جا چکے ہیں، دھڑلے سے منگا رہے ہیں، گھروں میں اگا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گھروں میں ویڈ اگنا شروع ہو جائے، پولیس کیا نوک کر کے گھر گھر چیک کرے گی؟ بھائی گملے دکھاؤ اپنے، کیسے پکڑیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور سیریس مسئلہ ہے. اس کے لیے پیرنٹنگ کرنی پڑے گی، جو ساجد حسن صاحب سے معذرت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں نہیں ہو سکی. گھر میں کوئی کاشت کرے، اس کے کبرڈ کے اندر سے 35 40 55 لاکھ روپے کی نکل آئے ویڈ، اور باپ کو نہ پتا ہو، تو یہ تو گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے ان کو روکنا ہے. بے تحاشا پیسہ ہے، بے تحاشا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جن کے نام لیتے ہوئے پولیس بھی گھبرا رہی ہے. چونکہ پولیس نے کاغذوں میں شامل نہیں کیے تو مجھ جیسے لوگوں کے بھی ہونٹ سل گئے ہیں، کیونکہ میں مفروضے پہ بات نہیں کر سکتا. جو پولیس انویسٹیگیشن ہے، جو قانون عدالت میں ثابت کی جا سکتی ہے بات، ہم اتنی بات تو کھل کے لوگوں سے کر سکتے ہیں. لیکن جو کچھ پولیس نے شامل ہی نہیں کیا تفتیش میں، ان لوگوں کے نام ہی نہیں ڈالے جو اس کے کسٹمرز تھے. بتانا چاہیے تھا معاشرے کو کہ ساحر حسن صاحب کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ کس لیول کے ہیں، کتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ، کتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچے اس سے جا کر یہ زہر خریدا کرتے تھے. کم از کم ان کو بلا کے انٹرویو کیا جانا چاہیے تھا. پولیس کو چاہیے تھا کہ ان تمام لوگوں کو بلاتے جن کے نام ساحر نے لیے، ان کے سوال نامے ان کو دیے جاتے، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ساحر کے علاوہ اور کس سے لیتے ہیں؟ اب ساحر تو گرفتار ہو گیا، اب تم کس سے ویڈ لوگے؟ کسی سے تو لوگے، وہ کون ہے؟ فردر فالو کیا جاتا کیس کو. بڑے نام سامنے آ جائیں تو پولیس کی تو ویسے ہی جان نکل جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری پولیس ڈر جاتی ہے. ڈر کیا جاتی ہے؟ کیونکہ پاکستان مطلب سندھ میں اسپیشلی پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے پولیس کے اوپر، تو میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی انویسٹیگیشن یہ خراب ہوئی ہے. ساحر 3 بڑے ویٹ سپلائرز میں سے ایک تھا. ایک عثمان سواتی تھا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں کوئی 2-4 مہینے پہلے، ریس لگاتے ہوئے وہ اپنی ماں کے گاڑی میں وہ ایکسپائر ہو گیا. ایک اور ہے وہ یہاں سے ملک سے بھاگا ہوا ہے، اور تیسرے ساحر صاحب ہیں، وہ گرفتار ہو گئے. تو 3 بڑے امپورٹڈ ویٹ کے جو ڈیلرز ہیں وہ تو اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہیں، لیکن دیگر ایرانی ویڈ ہے اس کے سپلائرز موجود ہیں. ان کے پیچھے جانا پولیس کا کام تھا، لیکن ساحر کے اسٹیٹمنٹ کو ایک مخصوص حد تک رکھا گیا، اس سے آگے نہیں جانے دیا گیا. شاید یہ خوف تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بدنام ہو جائیں گے، اور وہاں پہ روکنے کے بعد اس کو اب پروسیڈ کیا جا رہا ہے. تو ساحر ایک فرد واحد رہ گیا اور بازل ایک نام آ گیا ہے سامنے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جس ہیوج سائز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی. جیسا کہ ساحر حسن نے آپ کو بتایا، اس نے تو گھر کے اندر ویڈ کے پودے لگائے ہوئے تھے. تو کیا ساحر حسن کے والد اداکار ساجد حسن، ان کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ منشیات کے اس کاروبار میں ملوث ہے؟ علی، میں نے پوچھا تھا اس سے، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ کیا تمہارے والد کو پتا ہے کہ تم یہ اس دھندے میں ملوث ہو؟ تو اس نے منع کر دیا تھا. اس نے بولا نہیں، میرے والد کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس کام میں ملوث ہوں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. کیوں؟ جو میر مکرم ہیں، جو کہ مینیجر ہیں ان کے، مکرم ساجد حسن صاحب کے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اور وہ آ کے شکایت کر رہے ہیں ساجد صاحب سے، جو انہوں نے پولیس کو بتایا. مکرم نے پولیس کو یہ بات بتائی کہ میں نے شکایت کی ساجد صاحب سے کہ یار یہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے منگا لیتا ہے، کیوں منگا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کس چیز کا پیسہ ہے، مکرم کو بھی پتہ تھا. تو بھی ساجد صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے سچ، اور وہ پیسے آتے رہے ان کے اکاؤنٹ میں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ کو اس کا مینیجر شکایت کرے اور باپ جا کے اپنے بیٹے سے یہ نہ پوچھے میاں یہ کس چیز کے پیسے تم اترواتے ہو اکاؤنٹ میں، یہ کیوں آتے ہیں پیسے اکاؤنٹ میں؟ اگر آپ نہیں پوچھ رہے تو ساجد صاحب معذرت کے ساتھ کیا کہہ سکتا ہوں میں بھی ایک باپ ہوں، میرے بھی آگے اولاد ہے اور میرے بھی بیٹے ہیں. مجھے پتہ چلے گا تو میں تو فالو کروں گا کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے. ایک اور ایشو یہ ہے نا سوسائٹی میں، کلاس کا بھی تو مسئلہ ہے نا. ایک کلاس یہ کہتی ہے کہ ہی از این ایڈلٹ ناؤ، وہ 21 سال کا ہو گیا ہے جی، 18 سال کراس کر گیا ہے، تو اپنے کیے کا وہ ذمہ دار ہے. اپنے کیے کی حد تک تو ذمہ داری ٹھیک ہے، لیکن اپنے ساتھ پورے معاشرے کو برباد کرنے کا ٹھیکہ اگر کوئی لے رہا ہے تو اس بچے کے خلاف تو واقعی کوئی کام کرنا چاہیے. کسی باپ کو اس پر سختی کرنی چاہیے کہ بھائی تو اکیلا بگڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نے پورے معاشرے کے بچوں کو سپلائی شروع کر دی ہے. اس کو ڈیلر کہتے ہیں. وہ اپنے بچے کو ڈیلر بنتا ہوا دیکھتے رہے. اور ساحر کے بیان کے مطابق اس کے والد کو نہیں پتہ تھا، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کو پتہ تھا.
ساحر حسن نے یہ بات تو کلیئر کر دی تھی کہ اس کی بیوی کو ساحر کے منشیات کے کاروبار کے بارے میں پتا تھا. کیا آنے والے دنوں میں ساحر کی بیوی جو ہے انہیں شامل تفتیش کیا جائے گا؟ بنتا نہیں ہے اس کی اہلیہ کو. اس کی اہلیہ کا کردار صرف اتنا ہے کہ ان کو پتہ تھا. وہ حیدرآباد کی رہنے والی ہیں. جس دن ساحر گرفتار ہوا ہے اس سے غالباً 1 مہینہ پہلے ان کی شادی ہوئی ہے, اور وہ جانتی تھیں کہ ساحر کیا کام کرتا ہے. میں نے جب ساحر سے پوچھا تو اس نے جب مجھے ارمغان کا قصہ سنایا کہ ارمغان آیا تھا صبح صبح, اس نے بدتمیزی کی, آ کے میری بیگم سے کہا اس کو اٹھاؤ, میں سو رہا تھا, اس کو بولو جلدی سے باہر آ جائے, ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو اس کی بیگم نے اس سے کہا ساحر سے کہ بھائی اس کو دو سامان اور یہ جائے یہاں سے, اس کو بھیجو جلدی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم یہ بات کر رہے ہو تمہاری بیگم کو پتہ تھا؟ تو اس نے بولا ہاں جی پتہ تھا. پتہ ہونا اور بات ہے اور ساتھ کرائم میں ملوث ہونا اور بات ہے. تو بنتا نہیں ہے ساحر کی بیگم کو, اہلیہ کو شامل تفتیش کرنا. میں نہیں سمجھتا. پتہ تو گھر میں 10 لوگوں کو 10 چیزیں ہوتی ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں, بیوی سے زیادہ کون جان سکتا ہے. تو انہیں صرف پتہ تھا. آپ نے جو ساحر کا انٹرویو کیا وہ میں نے دیکھا, اس میں کافی کٹس ہیں, جیسے کہ آپ نے اس انٹرویو کو ایڈٹ کیا ہوا ہے. وہ ایسے کون سے سوالات تھے جو آپ نے ساحر سے پوچھے لیکن آپ آڈینس کو نہیں دکھا سکے؟ اور کیا پولیس کا پریشر تھا کہ یہ سوال آپ نے پوچھنے ہیں, یہ سوال نہیں پوچھنے؟ یار علی بھائی بڑا مشکل سوال کیا آپ نے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پبلک کے سامنے رکھیں. وہ واقعی ایڈیٹڈ ہے, میرے ہی ہاتھ سے ایڈٹ ہوا ہے, میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا وہ انٹرویو. وہ اتنا سینسیٹیو انٹرویو ہے کہ میں پہلی دفعہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ, میں نے اپنے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات نہیں بتائی کہ وہ انٹرویو کتنا سینسیٹیو انٹرویو ہے. مجھے بہت تھوڑا وقت ملا تھا, بہت تھوڑا وقت, اور آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس شاید 18-20 منٹ تھے اور میرا موبائل تھا اور ساحر تھے کہ میں ان سے اس وقت کچھ بات کر سکوں تخلیہ میں, اکیلے میں. اس میں میں جتنے میکسیمم سوالات پوچھ سکتا تھا میں نے پوچھ لیے. اچھا میری خواہش یہ تھی کہ وہ کھل کے بولیں, لیکن ٹائم محدود تھا, نمبر 1. نمبر 2, جو فوری طور پہ, کیونکہ اس وقت انویسٹیگیشن اتنی آگے جا چکی تھی, لوگ کافی کچھ جان چکے تھے, اور میری خواہش تھی کہ کوئی نئی چیز میں اس سے پوچھ لوں, لیکن وہ اتنا سڈن مجھے موقع ملا, اور جب میں نے اس سے وہ سوالات کر لیے تو اس میں مجھے مجبوراً کچھ چیزیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی نے اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی چیز ان ڈیٹیل بتائی ہے تو وہ پبلک ہو, اس کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر وہ باتیں جو پولیس کے کاغذوں میں نہیں ہیں لیکن اس کے منہ پہ ہیں, تو آپ جانتے ہیں پیکا ایکٹ ہمارے سروں پہ تلوار بن کے لٹک رہا ہے. کوئی کسی بھی وقت, ہم دیکھ رہے ہیں فرحان ملک کا کیس اس وقت کراچی میں, تو بہت ساری چیزیں مجبوراً ایڈٹ کرنی پڑی مجھے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بنتا نہیں تھا کسی کے پرسنل باتوں کو جو ہے وہ اگر اس نے کر دی ہیں تو میں اس کو سامنے رکھوں لوگوں کے. تو وہ مختصر کچھ چیزیں میں نے ایڈٹ کی ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں نے اس سے 12 سوال کیے ہیں تو ان 12 سوالوں کے جوابات میں سے ایک سوال کا پورا جواب اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے, اور ایک سوال کا آدھا جواب جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے. باقی جو آپ نے کٹ دیکھے ہیں وہ کٹ میں نے لگائے ہیں لیندی نہ ہو جائے انٹرویو بہت زیادہ, جو وہ بات کر رہا ہے وہ بات پہنچ جائے, کیونکہ وہ بات کرتے کرتے اس کو مصطفیٰ عامر یاد آ جاتا تھا تو وہ بالکل ایک دم سے عجیب کیفیت میں چلا جاتا تھا. 1-1.5 منٹ کی وہ اس کی 30 سیکنڈ کی کیفیت ہوتی تھی, 15 سیکنڈ کی کیفیت ہوتی تھی, تو وہ جو اس کیفیت میں وہ جا رہا ہے وہ اس پہ کچھ کٹ لگے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے ویلاگ میں فیضی چیف نیٹ ورک کا ذکر کیا, یہ فیضی چیف نیٹ ورک ہے کیا, اور یہ کیسی ڈانس پارٹیز کرواتے تھے, اور کون کون سے لوگ وہاں آتے تھے؟ علی بھائی ساحر کو بھول جائیں لوگ, آپ یقین کیجئے یہ جو فیضی چیف نیٹ ورک ہے, دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ویڈ کا نشہ اور کوکین کا نشہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویڈ میکسیمم امپورٹڈ ویڈ جو ہے وہ 10,000 روپے گرام ہے, 10 سے 12,000 روپے گرام, یہ سب سے مہنگی ویڈ بک رہی ہے. کوکین تو مارکیٹ میں شروع ہی 18,000 روپے گرام سے ہو رہی ہے اس وقت, اور وہ جا رہی ہے 25,000 روپے گرام تک. تو آپ سوچیں کہ یہ ڈرگ کس نوعیت کا ہوگا. پھر اس کو براہ راست ناک سے کھینچا جاتا ہے, اس کے اثرات کس قسم کے. یہ جو فیضی چیف نیٹ ورک ہے میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں, میں اس پہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا, لیکن میں آپ کو کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا, آپ شاید سن کے حیران ہو جائیں. فیضی جو ہے فرحان, یہ ایک پرانا ڈرگ ڈیلر ہے, کئی دفعہ گرفتار ہو چکا ہے, ہر دفعہ پیسے دے کے
یا کسی اور طریقے سے وکیلوں کے ذریعے ضمانتیں لے کے یہ باہر آ جاتا ہے. یہ صرف کراچی میں نہیں ہے. فیضی یعنی فرحان ایک الگ کردار ہے, چیف ایک الگ کردار ہے. چیف بیٹھا ہے خیبر پختونخوا میں, ٹریول کرتا ہے اسلام آباد, وہاں سے واپس چلا جاتا ہے. یہ جو فرحان ہے یہ بیٹھا ہے کراچی میں. یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے بڑے ڈرگ ڈیلرز ہیں. چیف سرغنہ ہے, وہ وہاں بیٹھ کے ڈوریں ہلاتا ہے, رستے بناتا ہے اس ڈرگ کو پہنچانے کے پاکستان. یہ اس سے لے کر شہروں میں آگے بیچتے ہیں. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ باقاعدہ پارٹیز آرگنائز کراتے ہیں. ان کے پاس پاکستان کی ٹی وی اسکرینز پہ دکھنے والے چہرے موجود ہیں. یہ ماڈل گرلز ہیں, یہ مختلف انٹرٹینمنٹ شوز میں آنے والی لڑکیاں ہیں, ان کی تصاویر موجود ہیں. میں مطلب جو بات کر رہا ہوں آپ سے, میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے کہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جو خواتین ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, یا وہ خود کس طرح استعمال ہو رہی ہیں. آپ کو شاید پتا ہو LGBTQ یہ اس کے پروموٹر ہیں. پاکستان میں LGBTQ کو ہم جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں, میں واللہ اس کو بالکل مختلف نظر سے دیکھ کے, میرے لیے تو یہ جہاد ہے. میں ایک رائٹسٹ آدمی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں یعنی کہ ہم جنس پرستی کو تو بالکل بھی پاکستان کے معاشرے میں پنپنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اس ڈرگ کے نشے میں آنے کے بعد وہ لوگ جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ابھی کچے ہیں, ابھی اناڑی ہیں, ان گروپس میں ہم جنس پرستی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ کھل کے وہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں. اس ڈرگ کے استعمال کے بعد ہر قسم کا قبیح فعل آسان ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم جنس پرستی جیسے قبیح فعل میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فیضی چیف نیٹ ورک ہے, اس میں جو خواتین ہیں, ابھی انہوں نے ترکی یہ گئے ہوئے تھے اور ترکی جا کے انہوں نے اس نیٹ ورک کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے. وہ تصاویر ہم نے حاصل کر لی ہیں. پاکستان سے کون عورتیں اور کون مرد ان کے ساتھ تھے وہ تصاویر ہم نے حاصل کر لی ہیں. یہ پاکستان واپس آئے ہیں. اس میں ایک خاتون ہیں جو کراچی کے ایک پوش ایریا میں رہتی ہیں, ان کے ساتھ کچھ ٹرانسجینڈرز ہیں. میں ٹرانسجینڈرز والے معاملے پہ ایک مختلف رائے رکھتا ہوں. اگر کوئی ہے تو ہے, لیکن جب یہ اس قسم کے فزیکل ریلیشنز کو, حرام کاری کو پھیلائیں گے تو پھر مجھ جیسے لوگ رکاوٹ بنیں گے راستے میں. تو ہم نے اس کے خلاف کام شروع کر رکھا ہے. وہ خاتون پارٹیز ارینج کراتی تھی. فیض وہاں پہ اپنی کوکین, یہ فرحان جو ہے یہ اپنی وہاں پہ کوکین بیچا کرتا تھا. اس کو کوکین ملتی چیف کے ذریعے سے, اور اس کو جو پیسہ ہے وہ مختلف لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا. اس قسم کی پارٹیز کی انویسٹمنٹ کی جاتی تھی. با اثر اور پیسے والے بچوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا. رات بھر پارٹی کے بعد آفٹر پارٹی کی جاتی تھی. انہوں نے اپارٹمنٹس لے رکھے تھے ان کے پاس. اسلام آباد میں, پنڈی میں انہوں نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہاؤسنگ اسکیمز ہیں بڑی, اس میں بینگلوز وہاں لے جایا جاتا تھا. وہاں ان کی ریکارڈنگز تک ہوئی ہیں. وہ لیپ ٹاپ اس وقت پولیس کے پاس ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس لیپ ٹاپ کے اندر سے ملنے والی کچھ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں. وہ بڑی خوفناک ہیں. تو میری سورسز مجھے یہ بتاتی ہیں جو کہ اس نیٹ ورک کو بہت کلوزلی جانتے ہیں لوگ, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پورا نیٹ ورک لوگوں کو ریکارڈ بھی کرتا ہے, اور اس میں سے جس کو بلیک میل کر سکے اسے بلیک میل کر لیتا ہے, اور باقی ویڈیوز اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے کہ کسی وقت کام میں آ جائیں گی. تو کوکین کا جو ڈرگ کارٹل ہے پاکستان میں, کئی کارٹلز میں سے ایک یہ فرحان اور فیضی یعنی کہ فیضی چیف کارٹل, یہ ایک بڑا کارٹل ہے. شکر ہے کہ یہ ابھی گرفتار ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں اس دفعہ بھی اس کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پہلی دفعہ تو ہوا نہیں گرفتار. ان کے بعد ٹارگٹ کلرز بھی موجود ہے. اس کے بھی شواہد ہمارے پاس ہیں کہ 18 لوگوں کو قتل کیا ہوا جو ٹارگٹ کلر ہے کراچی کا, وہ فرحان اور فیضی چیف نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا خطرناک نیٹ ورک ہے جو نہ صرف ڈرگ کو عام کر رہا ہے, ہم جنس پرستی کو عام کر رہا ہے, اس کے ساتھ ٹارگٹ کلرز بھی پال رہا ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ہر روز ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے. کیا جو یہ نئے انکشافات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے مصطفیٰ عامر کا جو قتل کیس ہے وہ دب تو نہیں جائے گا؟ اور مصطفیٰ کے والدین کیا جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اب تک کی اس سے مطمئن ہیں؟ علی بھائی, بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ مجھ سے بات کریں کہ یار بار بھائی آپ نے منشیات کو اتنا زیادہ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اس وجہ سے بھی مطلب اور میڈیا بھی منشیات پہ بہت بات کر رہا ہے, تو مجھ سے تو مصطفیٰ عامر قتل کیسے دب جائے گا؟ امپاسبل ہے. ہم جیسے لوگ تو دبنے نہیں دیں گے اس کیس کو. کوئی چیز نئی سامنے آئے گی یا پھر ہم جو تحقیقات ابھی بھی ہماری جاری ہیں ہمیں حاصل ہوگی, ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اس کو پبلک کرنا ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس کو دبنے نہیں دینا ہے. لیکن کیا صرف اس لیے کہ مصطفیٰ عامر کیس کمپیریٹیولی تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا پڑے گا اسکرین پہ,
تو ہم پوری قوم کے بچوں کو جو منشیات کا زہر پہ لگانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اس قوم کے بچوں کی رگوں میں زہر گھولنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کیا ہم ان کے خلاف انویسٹیگیشنز بند کر دیں؟ کیا ان کے نام اچھالنا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اس طرف توجہ دلانا، حکومت کی منشیات اور ڈرگ کارٹلز کے طرف توجہ دلانا، کیا ہم بند کر دیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ دونوں پیرالل انویسٹیگیشنز ہیں. مصطفیٰ عامر کے والدین کو انصاف ملنا چاہیے. ان کو انصاف دلوانے میں اگر کسی ایک صحافی کا، یہ میں اپنے بہاف پہ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے ساتھ اور رپورٹرز ہیں، یہ ہر صحافی کو خواہش یہ ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈال دے. اور مصطفیٰ عامر کے قتل کے معاملے میں مصطفیٰ عامر کے جو والدین ہیں ان کو انصاف دلانے میں اگر رتی برابر بھی کوئی مدد کر سکے تو ہر صحافی اس کے لیے تیار ہے اور کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ پیرالل اس قوم کے بچوں کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لینے والوں کے خلاف تحقیقات اور ان کے خلاف ثبوتوں کو اکٹھا کرنا، یہ بھی ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہم کر رہے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کیس دب جائے گا دوسرے کیس کی وجہ سے، ایسا ہم خود بھی نہیں ہونے دیں گے. کراچی میں چل رہے جتنے بھی مکروہ دھندے ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہونا ضروری ہے، اور ارمغان مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جتنے بھی ڈرامے کر لے، پاکستانی مصطفیٰ کو انصاف دلوا کر رہیں گے.